نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اذان سن رہا ہے، مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے وہی الفاظ اگر سننے والا بندہ دہراتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے بھی یہی کہنا ہے۔ جب مؤذن حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پہ پہنچے گا، آپ نے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح نہیں دہرانا، وہ کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی قوت و طاقت کے بغیر میرے میں نیکی کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں۔ مجھے بتائیے کتنا بڑا کام ہے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے گناہ بخشوانے کا۔ کیسے؟ اذان کا جواب مؤذن جو کہہ رہا ہے آپ نے بھی وہ کہنا ہے، اس کو اپنی عادت بنائیے۔ اور جب وہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ صرف اتنا کام کریں گے، آپ کو نبی محترم کی ایک گارنٹی اور ضمانت ہے، داخل الجنہ، یہ بندہ جس نے اذان کا جواب دیا، اذان کو لبیک کہا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور داخل الجنہ کا جو صیغہ ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی، مشکل بات نہیں ہے۔ داخلہ فعل ماضی ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل مستقبل یعنی مضارع کا صیغہ جو مستقبل کام ہے وہ کیوں نہیں یوز کیا؟ محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ امر اتنا یقینی ہے، اتنی پکی گارنٹی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، پہلے سے ہو چکا ہے، وہ جنتی ہو گیا۔ اس کے اندر تاکید ہے، اس کے اندر وزن ہے، اس کے اندر شک کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج کے بعد جب بھی مؤذن اذان دے، آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اس اذان کو لبیک کہیں گے۔ اور پھر بعض ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہے بے شمار اذانیں ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہم نے ہر اذان کا جواب دینا ہے؟ آپ نے صرف ایک اذان کا جواب دینا ہے، صرف ایک اذان کا جواب دیں گے، آپ اس خوشخبری میں شامل ہو جائیں گے۔ اب بالفرض کوئی بندہ اذان شروع ہونے کے بعد آیا ہے، اذان آدھی گزر گئی ہے، اب وہ تو ظاہر ہے ابتدائی حصے کا جواب نہیں دے سکا، تو کیا وہ اجر و ثواب سے محروم رہ گیا؟ اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ اللہ نے اور رسول اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کی اجر و ثواب کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ اذان مس ہو گئی، پریشان نہیں ہونا، کوشش پہلے تو یہ کرنی ہے کہ اذان کے اوپر کان لگا رہے، اس کا جواب دیا جائے، جنت میں داخلے کی بشارت پا لی جائے۔ لیکن اگر مس ہو گئی ہے پھر کیا کیا جائے؟ پھر اذان کے آخر میں بھی پہنچتا ہے، آخری الفاظ بھی مؤذن کے سنیں، اس دعا کو کرنا ہے۔ نبی محترم نے اس دعا کو کرنے والے کو کیا گارنٹی دی ہے؟ آپ کو پتہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر بھی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی، اللہ آج ہمیں بخش دینا، اللہ آج آپ بڑے غصے میں ہیں، آج ہماری جان خلاصی کر دینا۔ کون کہہ رہے ہوں گے؟ جو انسانیت کو ہدایت کا سبق دینے آئے، انبیاء، رسول اللہ۔ اس وقت ایک آواز ہوگی، ایک آواز، وہ کائنات کے آخری رسول اور پیغمبر کی ہوگی، جو کہہ رہے ہوں گے اللہ مجھے بھی معاف کرنا اور میری امت کو بھی معاف کرنا۔ اور یہ ہوگا عام۔ اور جو بندہ اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام محمود، مقام وسیلہ طلب کرتا ہے، یعنی یہ دعا پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس دن بھی اس بارے میں آگاہ کرے گا، فلاں تیرے امتی نے فلاں دن میں فلاں لمحے میں اذان کے بعد آپ کے لیے یہ دعا کی تھی۔ اور اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میرے اوپر اپنے اس امتی کی سفارش واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ امتیوں کو وہاں پہ نہیں بھولیں گے، نام لے کے اللہ کو کہیں گے اللہ فلاں ابن فلاں نے اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کی تھی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے۔
جس کی سفارش پیغمبر اور رسول کر رہے ہوں گے، آپ بتائیے اس کا بخشے جانے کا چانس کس قدر زیادہ ہوگا۔ پہلی خوشخبری جنت میں داخلے کی مس ہو گئی، یہ دعا پڑھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے۔ تیسری بات، کوئی بندہ اذان کے کافی دیر بعد پہنچا ہے، یعنی مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہوا ہے، لوگ دعا یہ کر چکے ہوئے ہیں، درود پڑھ چکے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے؟ کیا اس کے لیے اب ثواب کمانے کا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرے بھائیو، یہ تمہیں کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ کی قسم رب تو چاہتا ہے کہ میں بہانے سے ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ رہے، کوئی بندہ کوشش ہی کر لے، کوئی محنت ہی کر لے، اللہ تو چاہتا ہے تم اور میں جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تو چھوٹے چھوٹے وظائف، یہ جو طریقے نبی محترم کے ذریعے سمجھائے ہیں، اس لیے سمجھائے ہیں کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اذان گزر گئی، دعا کا وقت گزر گیا، مسجد میں کچھ تحیر سے داخل ہو رہا ہے، وہ کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں یہ آپ نے یاد کرنے، یہ تو آپ کو آتے ہیں، یہ تو کلمہ ہے، آپ نے گواہی دی بھی ہے، سب کو پتہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صرف یہ الفاظ کہنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ معاف ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک اذان کے لیے، ایک اذان کے بعد 3 فضائل، جو بندہ تینوں حاصل کر لے وہ خوش قسمت ہے، جو تینوں میں سے ایک کر لے اس کے بھی سارے گناہ معاف، جو 2 کر لے اس کے لیے سفارش بھی، جنت میں داخلہ بھی، اور جو ایک بھی کرے جنت میں داخلہ پکا ہے۔ بتائیے تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں؟ یہ تو بہانے ہیں آسان ترین۔